الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، والدین کے فرائض اور بچوں کے بنیادی حقوق ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ یقیناً والدین کے فرائض میں سے ہے کہ تحفظ حیات، پرورش، محبت و شفقت، یہ والدین کا فرض ہے اور بچوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ آج ہم بچوں کے حقوق میں سے تعلیم و تربیت پر ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، اسلام والدین پر بچوں کی پرورش اور شفقت کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالتا، بلکہ ان کی تعلیم روحانی اور اخلاقی تربیت کو بھی دینی فریضہ قرار دیتا ہے۔ اگر ہم اس ضمن میں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورۃ التحریم 28واں پارہ، اس میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنا تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم بچوں کی پرورش اور محبت و شفقت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت کا سامان کریں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا معاشرہ بھی مفید اور کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الولد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت سلیمہ، بہترین، اچھی، پاکیزہ اور صاف فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، جہاں وہ پرورش پاتا ہے، جہاں اسے محبت و شفقت ملتی ہے، وہاں اس ماحول میں اگر اس کی تعلیم و تربیت جیسی کی جائے گی، ویسے ہی اس کی عادات و اطوار، نظریات و خیالات پنپیں گے، اس کے اٹھائے جائیں گے۔ تبھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الولد یولد علی الفطرہ فابواہ، پس یہ اس کے والدین ہی ہیں، یوحدان ہی، جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصران ہی، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسان ہی، اور اسے مجوسی یعنی آگ اور ستاروں کی پرستش کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین جس ماحول میں بچہ آنکھ کھول رہا ہے، وہ ماحول اگر پاکیزہ، صاف ستھرا، اذان اور نماز والا ہوگا تو یقیناً بچے میں وہی عادات ڈیولپ ہوں گی۔ اگر اس ماحول میں ڈسکو ڈانس، ممی ڈیڈی ماحول اختیار کرنا، برگر فیملی جیسا رویہ اختیار کرنا، لبرلزم، سیکولرزم، اس کو رواج دیا جا رہا ہوگا، جو کہ یقیناً یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کی عادات میں سے ہیں، تو یقیناً بچہ جب وہاں اس ماحول میں پرورش پائے گا تو اس کی عادات میں بھی ویسی ہی
سوچ پیدا ہوگی اور وہ والدین اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ تبھی جب ہم غور کرتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت تو یقیناً یہ والدین کی ٹوٹلی ذمہ داری ہے، انہی پر منحصر ہے، اور گھریلو ماحول بچے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اب گھریلو ماحول میں بار بار عادات کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اچھا بنایا جاتا ہے، تمیزدار بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک عادت اگر والدین کی پختہ ہوگی تو یقیناً اولاد کی بھی وہ عادت ڈیولپ ہوگی۔ جیسے سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رکھو، یعنی پھر اس عمل کو، اس حکم کو چھوڑ نہ دو۔ بچوں کی تربیت کے لیے بار بار انہیں نماز کی کال دو اور نماز کے لیے لے کر جاؤ، نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کرو تاکہ ان کی عادات ڈیولپ ہوں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، تربیت کرو، نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 37 تولے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ جو آج کل والدین اپنی بے جا مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو یقیناً جب وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں تو اس کے ذمہ دار والدین۔ ویسے وہ بڑی بڑی خیراتیں کرتے ہوں گے، لیکن اس پہلو میں کبھی نہیں سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 37 تولے خیرات کرنے سے بہتر عمل قرار دیا۔ پھر فرمایا کسی والد نے اپنی اولاد کو اگر نیک ادب اور حسن تربیت کرنے کی کوشش کی تو اس سے بہتر اس نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی یہ بہترین تحفہ جو اولاد کو دیا ہے وہ ہے حسن تربیت اور ان کو نیک ادب سکھانا۔ عزیز طلباء، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ بعمل بنائیں تو صحیح بخاری کے مطابق بچہ تو یہی ایک ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے 7 یا 10 افراد کی بخشش کرے گا اور ان کے والدین کے سروں پر نور کا تاج سجایا جائے گا۔ تو یہ سب تربیت، ادب، تعلیم ہی کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، بالخصوص والدین کو، کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کریں۔ اگر انہوں نے توجہ نہ دی تو اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ کل بروز قیامت وہی بچے اپنے والدین کے حق میں استغاثہ کریں گے، یعنی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حضور اور کہیں گے اے میرے مالک، یہ میرے والدین ہیں، ان سے پوچھیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں نماز کی طرف، اخلاق کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف تربیت کی؟ تو پھر ان والدین کا کیا حال ہوگا جو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اچھے خطوط پر، اخلاقی خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور صرف اپنی اور بچوں کی دنیا اور زندگی سنوارنے کے لیے ہی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور معاشرے کو بھی تمام تر برائیوں سے دور رکھیں اور ان کو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم بیاہ شادی اور دیگر حقوق جو والدین کے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔